نظر چہار دہ معصومین و شہدائے کربلا فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم علیہم غضب علیہم تمام مرحوم مومنین و مومنات، آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، اور مرحومہ سیدہ ثنا نقوی اور دیگر شہداء، شہید استاد، شہید قائد اور شہید رہبر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ہدیہ عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صل علی محمد۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مولا کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، مولا آقا کے تمام دشمنوں بالخصوص امریکہ اسرائیل کی فی الفور نیست و نابودی کے لیے، تمام مجاہدین و مقاومین بالخصوص رہبر محترمہ آیت اللہ سیستانی کے سائے کے دوام کے لیے، ملک پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذى المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا
قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ان مجالس کے لیے سورہ ذاریات کی آیت کا انتخاب ہوا، اور جس کے سلسلے سے جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے معرفت بندگی اور معبود۔ اس سلسلے سے بات خود آیت میں ہی بیان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت پر جب غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو خلقت کا مقصد ہے وہ محض اور فقط اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی غلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کل موقع ملا تو اس پہ بات میں عرض کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاں جو تقسیم ہے، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں جو تقسیم ہے عبادت گاہوں کی، یہ تقسیم کیوں ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یعنی ہم عبادت گاہ کا تصور فقط مسجد یا امام بارگاہ یا مقدس مقامات کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ظاہر ہے یہ تو ہے ہی مقدس، لیکن یہ محدود کر دیا جائے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کا ایک نتیجہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لاشعور میں یا شعور میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں بندگی کرنی ہے کہیں نہیں کرنی، اور یہ خطرناک ترین مسئلہ ہے۔ ہماری عام زندگی میں اگر کسی کے پاس یہ تصور ہو کہ بھائی یہ دین ہے یہ دنیا ہے، تو یہ دین اور دنیا کی یہ کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی حد تک فقط جو اپنے نوجوان اور جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ خود اس بندگی کی معرفت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ معبود کی معرفت ضروری ہے، کہ ضروری ہے، ظاہر ہے جس نے پروردگار کو نہیں پہچانا اس نے پھر کیا پہچانا ہے؟ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جو اور ائمہ بالخصوص سرکار سید الشہداء جو دعائے عرفہ میں فرما رہے ہیں کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکے ہیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اندھا تصور کر رہے ہیں، اور ظاہر معرفت پروردگار کی اہمیت اور اس کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک اور توجہ دلانے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا بندگی کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بندگی کی ضرورت سمجھ میں آئے گی تو خود بخود معبود کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی۔ غلامی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آیا غلامی متصادم ہے آزادی کے؟ آیا یہ جو غلامی ہے یہ متصادم ہے، ٹکراؤ ہے اس کا کس کے ساتھ؟ خود آزادی کے ساتھ یا استقلال کے ساتھ؟ اور انسان کی اگر فطرت کو دیکھیں تو انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، پابند رہنا نہیں چاہتا۔ یا یوں کہیں آپ کے لیے کہ کیا یہ غلامی یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس بندگی کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ بندگی فنا ہے؟ کون فنا ہونا چاہتا ہے؟ فطرت میں کون ہے انسان ایسا ہے جو فنا ہونا چاہے؟ انسان اپنے ساتھ لگی ہوئی چیزوں کو فانی نہیں چاہتا، مال کو چاہتا ہے ہمیشہ باقی رہے، اولاد کو چاہتا ہے ہمیشہ باقی رہے، نام کو چاہتا ہے کہ ہمیشہ باقی رہے، جو بھی میرے چاروں طرف چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ باقی رہیں۔ تو جب چاروں طرف بکھری ہوئی چیزوں کے لیے قائل نہیں ہے کہ یہ فنا ہو تو اپنے لیے کیسے قائل ہو جائے گا؟ آیا یہ جو غلامی ہے یہ کیا فنا کے متصادم ہے؟ ترقی کے متصادم ہے؟ پورا تھاٹ ہے یہ کہ بھائی ترقی کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے بندگی اور غلامی کو کوئی نہیں کہتا، کچھ اور لفظ لا کے کہتے ہیں، تو یہ خود سمجھنا پڑے گا نا کہ بندگی کیا ہے۔
بظاہر بزرگوں کو اور اساتید کو درس لوٹا رہا ہوں، اپنے جوانوں نوجوانوں کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. بندگی کیا ہے، غلامی کیا ہے. دوسرے ایک مرحلہ جو اگر اس کی اہمیت پر توجہ دی جائے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہم مصلی پر بجائے لذت لینے کے جو خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہوتے، جان کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ اس پہ لذت محسوس کی جائے مصلی پہ آ کے، تو یہاں کتنے لوگ ہیں جو لذت محسوس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مصلی پہ آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ عبادات میں لذت نہیں ہے. یعنی اگر فرض کیا جائے، مثال میں آپ کی خدمت میں رکھوں، عرض کروں، یہ بتائیے جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، انتہائی سادی سی اور پریکٹیکل بات ہے، انسان عام طور پر جب روزہ شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سحر سے شروع کرتا ہے. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو روزے میں داخل ہوتے وقت خوش ہو رہے ہوں، جب سحر کر رہے ہوتے ہیں تو خوش ہو رہے ہوں، اور جب افطار کر رہے ہوں تو افسوس کر رہے ہوں. عام طور پر اس کے برعکس صورتحال ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے. جب 14 روزہ گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اب کم والے رہ گئے. اس کی بحث یہ نہیں ہے کہ اس کو طنز کیا جائے، یہ اس کو مذاق میں اڑا دیا جائے، نہیں، سوچنے کی بات ہے. کتنے لوگ واقعا جو روزے عید فطر بے چین ہوتے ہیں؟ سامنے کی بات ہے، یہ سامنے کی توجہ ہے. البتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پلتے ایسے فرش پہ کہ جہاں یہ سب کچھ میسر ہے. یعنی ٹھیک ہے، یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں یہاں شاید یہ احساس نہیں ہے، لیکن محرم کے آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے. غم بھی ہوتا ہے اور ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ اب مسلسل سفر ہوگا، مسلسل نور کے سمندر میں ہم تیرتے رہیں گے، مسلسل غسل کرتے رہیں گے نور کے سمندر میں. اور جب اختتام ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ مثلا ہمارے بر صغیر میں 8 ربیع الاول کو جب تمام ہو رہا ہوتا ہے اعضاء، تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب یہ میں نہیں ٹکرانا چاہتا کہ یہ والی کیفیت رمضان میں کیوں نہیں ہے، یہ خود سوچنا چاہیے، یہ خود ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ یہ کیفیت جو یہاں ہے وہ وہاں کیوں نہیں ہے. تو یہ لذت عبادت اپنے آپ کو واقعی عبودیت سمجھنے، بندہ سمجھنے میں یا کچھ اور سمجھنے میں. حالانکہ پوری زندگی، ابھی میں عرض کروں گا کل آپ کی خدمت میں کہ زندگی کا کوئی گوشہ بچنا نہیں چاہیے. جیسے ہی اس کے قائل ہوں گے کہ یہ پورشن اللہ کی بندگی کا نہیں ہے، ویسے ہی نقصان ہے، ویسے ہی تنزلی ہے، ویسے ہی پیچھے ہو جانا ہے. بھائی یہ بندگی کے اندر جب لذت، ہمیں بندگی کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو ماہیت ہے بندگی کی، اس میں لذت ہے. اچھا یہ اب ذرا سنبھل کے سمجھنے والی بات ہے نوجوانوں کے لیے. حتیٰ باطل کی جو بندگی اس میں بھی ایک لذت ہے، بت پرستی میں بھی ایک لذت ہے، بت پرستی میں لذت ہے. اگر بت پرستی میں لذت نہ ہو تو یہ اتنے سارے بت پرست کیا کر رہے ہیں، کیوں چپٹے ہوئے اس سے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی اور وجہ ہے؟ کہا نہیں، بت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہے. جو مسلسل بت پرستی کیے جا رہے ہیں، نہ عقل کو مان رہے ہیں، نہ فطرت کو مان رہے ہیں، نہ قرآن، تو ظاہر ان کا ہے ہی نہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو لذت لیے کھڑی ہے وہاں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کی تو بعد میں بات ہوگی جو نہیں مانتے خدا کو، وہ بھی تو آخر کسی در پہ ٹکے ہوئے ہیں. بحث صحیح اور غلط کی نہیں ہے ابھی. وہ کیا چیز ہے جو ان کو وہاں رو کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہے کچھ نا، کم از کم اتنا ضرور آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ملنے کی امید ہے. اب بحث لذت ہے، یہ خود ایک مسئلہ یہاں یہیں کلیئر ہو جائے. لذت کاذب اور ہے، لذت صادق اور ہے. بھائی لذت اصلی تو اور ہوتی ہے نا.
بھلے جب آپ نے میں نے گناہ کیا، میں نے کوئی گناہ کیا یا کوئی ایسا فعل کیا جو جس سے لذت تو آئے گی، کچھ دیر کے لیے تو اطمینان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا یہ اطمینان حقیقی ہے؟ یہ اطمینان اصلی ہے؟ اگر اطمینان اصلی ہے تو یہ فوراً جیسے ہی اس کا ذائقہ ختم ہوا بے چینی کیوں شروع ہو گئی؟ ایک قدم اور آگے بڑھیں. آپ کو پتا ہے بے چینی بھی مثبت ہوتی ہے اور منفی ہوتی ہے. بے چینی، ابھی تو لذت کی بات کر رہے تھے کہ لذت جو ہے وہ کاذب ہوتی ہے یا صادق ہوتی ہے. بے چینی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، معشوق سے ملاقات جس کی ایک دفعہ ہو جائے، کیا خیال، مطلب یوں کہوں جو ایک دفعہ کربلا نہیں گیا وہ اتنا نہیں تڑپتا، جو ایک دفعہ ہو کے آ جاتا کیا چیز ہے؟ کہا پہلے اتنی بے چینی نہیں تھی، اب بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز، توجہ فرمائیے، جو چیز رو کے رکھتی ہے وہ ہے امید، چاہے کاذب ہو چاہے صادق ہو. جو چیز رو کے رکھتی ہے وہ ہے امید. اور کہا جو بے چینی بڑھاتی ہے کہتے ہیں وہ ہے اتصال، جڑنا، ملنا، چاہے وقتی کیوں نہ ہو. تھوڑی سی دیر کی ملاقات کا احساس کیا کرتا ہے؟ دوبارہ آنے کے لیے تیار کرتا ہے. جب اس وقت ہوتے ہیں تو بس دل یہ چاہ رہا تھا بس جدائی نہ ہو، کچھ بھی ہو ذرا یہ طول پکڑے، یہ آگے بڑھے یہ بات، تاکہ کیوں اتصال مسئلہ ہے. میں نوجوانوں کو سیدھی سی مثال دوں، اگر آپ ملک سے باہر ہیں اور آپ نے واٹس ایپ کال کی، تو واٹس ایپ کال میں ایک ہوتی ہے کالنگ، ایک ہوتی ہے رنگنگ. کیا خیال ہے؟ وہاں باہر سے ماں کو فون کر رہے ہیں، اگر کالنگ ہو رہی ہے تو کیا صورت حال ہے؟ بھائی کوئی کنیکشن میں پرابلم ہے، کوئی اتصال میں مسئلہ ہے. اگلا مرحلہ کا نہیں، کال رنگنگ تو ہو رہی ہے، کال اٹینڈ نہیں ہو رہی ہے. کہ اب بھی ہو سکتا ہے والدہ سو رہی ہوں، کہیں مصروف ہوں، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن جب 0 آتا ہے، یہ اگر سمجھ میں رہے، جو شخص صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اس کا مسئلہ اللہ سے کالنگ کا ہے، رنگنگ کا نہیں ہے. کنیکشن نہیں بن پا رہا ہے، کنیکشن بجا تو صورت ہی بدل جاتی ہے. تو ظاہر ایک امید کا مسئلہ ہے، ایک اتصال کا مسئلہ ہے. اور ظاہر امید کس سے امید؟ یہ بندگی کی وہ ڈائریکٹ ٹیوننگ ہے، یہ وہ ڈائریکٹ ڈائریکشنز ہیں کہ اگر انسان اس پر ذرا ورک کرے کہ آخر میں امیدوار ہوں کس سے، میری امیدیں لگی ہوئی کس سے ہیں. خود بخود پھر دیکھ لے، وہ اپنا حساب کتاب بھی کر لے گا کس سے امیدوار ہے وہ. دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اگلے مرحلے پہ جا کے ذرا سوچے تو صحیح کہ اس لفظ آپ کے لیے عرض کر رہا، اس قادر مطلق سے کبھی میرا اتصال ہوا کہ نہیں؟ آیا میں اس قدرت لامتعال سے، لامتناہی قدرت سے جو ہر اعتبار سے انفائنائٹ ہے، کبھی اس سے جڑا؟ ایک سوال یہاں نوجوان کو آگے کرنا چاہیے، قبلہ مولانا قرآن نے کہا ہے نحن اقرب، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب نہیں، اقرب. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں. اب بتائیے اگر وہ ہم سے زیادہ اتنا قریب ہے تو یہ قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے پھر؟ نماز پڑھو قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ، حج کرو قربتاً اللہ، مجلس میں آؤ قربتاً اللہ، ہر چیز میں قربتاً اللہ. کیوں؟ جب وہ اتنا قریب ہے. تو سیدھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں بھی قریب ہوں. اس کا قریب ہونا اور ہے، میرا اس سے قریب ہونا اور ہے. فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہ ہم سے قریب ہو سکتا ہے. کم از کم 3 بڑے تقاضے جس کی وجہ سے ہم سے قریب ہے. خالق ہے وہ، رازق ہے وہ، مالک ہے وہ. خالق کو کتنا قریب ہونا چاہیے مخلوق سے؟ رازق کو کتنا قریب ہونا چاہیے مرزوق سے؟ مالک کو کتنا قریب ہونا چاہیے مملوک سے؟ تو بھائی وہ تو ہے ہی قریب. ہم کتنے قریب ہیں؟
اور ظاہر ہے جتنا اس سے قریب ہوتے چلے جائیں ویسے ہی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. بے چینی کی بنیاد اللہ سے دوری ہے. ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں خالی, یہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے کیا؟ پیسے کا ہے, بدامنی کا ہے, بیماری کا ہے, جہالت کا ہے؟ کہاں سارے یہ بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. جی نہیں, دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے اضطراب, جس کو آپ کہتے ہیں ٹینشن. کبھی سوچے سب سے بڑا پرابلم کیا کہا؟ یہ اسٹریس ہے, یہ ٹینشن ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی مخلوق خالق کی طرف بڑھنے کے بجائے دور ہو, ممکن نہیں ہے کہ مطمئن ہو. جیسے ہی یہ مرزوق رازق کی طرف بڑھنے کے بجائے کہیں اور جائے, ویسے ہی کیا ہوگا؟ خود بخود بجائے اطمینان کے کیا ہو جائے گا؟ ٹینشن ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو مالک کی طرف بڑھنے کے بجائے مملوک کہیں اور جا رہی ہو. خالق کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ خالق بدل دینا. مرزوق کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ رازق بدل دینا. مملوک کی مالک کی طرف سفر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مالک بدل دینا. آئیے دیکھتے ہیں یہ مالک کیا ہوتا ہے اور مملوک کیا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جا کے دیکھیے, اس زمانے میں غلام تھے. اس زمانے میں غلام کا تصور کیا تھا؟ یہاں اہل علم اہل فضل موجود ہیں, جہاں جا کے کتابوں میں جو شریعت کی کتابیں ان میں جو تفصیل ہے اس میں نہیں جا رہا, لیکن کیا مطلب ہے؟ بندہ کسے کہتے تھے؟ ایک واقعے کے ذریعے سے بات کو اپنی پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دروس ذرا سہارا دیجیے. دروس سے سہارا دینے کے بعد اب اس پہ توجہ کیجیے. کہا کہ ایک صاحب اپنے کاموں کی فہرست بنا کے غلام خریدنے گئے. عبدیت کا معنی اس میں سادہ معنی, بظاہر جو اہل علم و فضل وہ بہتر مجھ سے بیان کر سکتے ہیں, میں سادہ بات کرنے کا عادی ہوں, بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے. وہ غلام خریدنے گئے, انہوں نے پورے کاموں کی فہرست بنائی تھی. جہاں غلام بک رہے تھے انہوں نے پہلے غلام کو بلایا, جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کہا یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں. انہوں نے اپنی فہرست نکالی, بھائی یہ کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. دوسرے غلام کے سلسلے سے بھی یہی, نام کیا ہے؟ نام بتا دیا, یہ کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. تیسرا غلام, اب تصور کیجئے, تیسرا غلام جسے غلامی آتی تھی, معلوم ہے, جیسے ہی اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا جو آپ رکھ دیں. کہا یہ ہے غلامی کا ہنر جاننے والا. یعنی کیا؟ اب یہاں سے نکلے گا, یہاں سے کیا نکلے گا؟ جو شخص اپنے نام کی بھی ملکیت کا قائل نہ ہو, جو اپنے نام کے سلسلے سے بھی اپنی ملکیت کا قائل نہ ہو, اس میں علامت بندگی پائی جاتی ہے. شاید اسی لیے جب اہل محمد کے ہاں بچے آتے ہیں تو اللہ نام رکھتا ہے. یعنی آل محمد علیہ السلام جو با کمال مخلوق ہے, ان کی بندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جناب زہرا سے امیر سے جناب زہرا پوچھنے کو نام رکھا کا نہیں, میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتی. رسول اللہ نے کہا یا علی کوئی نام رکھا کا نہیں, میں آپ پہ تقدم نہیں کر سکتا. کہا میں جب آپ مجھ پہ تقدم نہیں کر سکتے تو میں اللہ پہ تقدم نہیں کر سکتا. جناب جبرائیل آتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام رکھا ہے, رکھو حسن, رکھو حسین, رکھو زینب. یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنی بندگی میں نام کے بھی قائل نہیں ہے. عالم دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. اب یہ تصور جب بچہ پیدا ہو تو انسان کے گھر میں یہ تصور ہو
میرا بچہ، حق کس نے دیا ہے مجھے کہ میں کہوں کہ میرا بچہ؟ پہلے مرحلے پہ بھائی، پہلے مرحلے پہ کیا کہا؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ میرے گھر میں آیا ہے. اس نگاہ سے دیکھیے کہ اللہ کا بندہ میرے گھر میں آیا ہے، نام نہیں رکھ رہے، نام کے قائل نہیں ہے. جو اپنے نام کے قائل نہیں ہوں وہ بقیہ کس چیز کے قائل ہوں گے؟ بقیہ کس چیز کے؟ دوسرا مرحلہ، ظاہر یہ نام کا سلسلہ تو خود ایک پوری تربیتی بحث ہے، پوری تربیتی بحث ہے کہ نام رکھنا پورا ایک چیپٹر ہے جس کا موقع نہیں ہے یہاں بیان کیا جائے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نام کی تاثیر ہوا کرتی ہے. یونیک نام وہ رکھتے ہیں جن کے ہاں محمد علی فاطمہ حسن حسین نہ ہو. کمال ہے بھائی. اگر اس سے بہتر لڑکے میں کوئی نام ہوتا تو ابو طالب وہ رکھتے نا. لڑکیوں میں اگر بچیوں میں کوئی نام بہتر ہوتا تو پیغمبر وہ رکھتے نا. سلسلہ کیا ہے کہ یہاں ابھی بھی نام رکھنے میں بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ ہم بندے ہیں. ذرا سوچیں کتنی توجہ ہے ہمارے معاشرے کی نام کے سلسلے سے. نام عبداللہ میں اپنا رکھ لوں اور ہے، ثابت کروں اور ہے، یا عبداللہ، عبدالعلی، عبدالحسین رکھ لینا اور ہے، ثابت تو کرو. غلامی کے اندر وہ جو کہاں جو صورتحال تھی اس سے سمجھنا چاہیے. البتہ ایک بریکٹ کی بات ضرور ہے، اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے شخصاً، اس زمانے میں غلام بکا کرتے تھے شخصاً. آج کے زمانے میں قومیں بکا کرتی ہیں، قیمتیں لگتی ہیں، پھر ظاہر ہے قیمت لگے گی قوموں کی. لیکن شرط کیا ہے غلامی کی؟ ظاہر آج کے زمانے میں آپ جائیے، جو لوگ بہت ویل مینجڈ لوگ ہیں اللہ انہیں اور دے، جن کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ذرا نوٹ کریں. ہمارا آنا جانا مختلف گھروں میں ہوتا ہے تو ہم نوٹ کرتے ہیں اس بات کو. اس کو ہم اور آپ تصور کریں اپنی بندگی کے لیے. مثلا ایک خاتون جو گھر میں میٹ ہے، اب اس سے کہا کہ بھائی آپ دسترخوان لگائیں. ابھی اس نے آدھا دسترخوان لگایا ہے کہ صاحب نے کیا کہا، میرا سوٹ لے آؤ. یہ کہے کہ نہیں پہلے یہ لگا لوں پھر چلی جاؤں گی. کیوں؟ نکل جانے کا خوف ہے نا. کس چیز سے؟ کہا نوکری سے. کہا یہ ہے مادی تصور. اب آپ سوچیں کہ اگر انسان اللہ کی بندگی پہ لگا ہو تو جب وہ بلائے گا، اگر بندگی ایجاد ہو گئی قلب میں، کیسے یہ میٹ جو ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے، یہ ڈرائیور دوڑتا پھرتا ہے، یہ میٹ دوڑتی پھرتی ہے گھر کے اندر، جو کہا اس وقت وہ کرنا ہے. اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا. اس کے لیے مہم یہ ہے کہ جب آقا بلا لے. اب اس میں سیدھی سی بات ہے، اب مسجد سے اعلان ہو کہ حی علی الصلاۃ، ابے بھائی جاب پہ تو کہاں سے حی علی الصلاۃ بیچ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے غلامی کی کیفیت نہیں جائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دوسرا مسئلہ اب یہ ذرا اور سنگین ہے. اب کیا تھا؟ نام میں اپنی ملکیت کی نفی. اگر یہ ملکیت کی نفی سمجھ میں آ جائے گی تو زندگی میں کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کہتا ہے قرآن؟ انا للہ، پڑھنا تو ہے. للہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف نہیں، ملکیت اس کی ہوں، کسی اور کی ملکیت ہی نہیں ہوں. تو جو مالک ہے اس کی بات نہ سنوں تو کس کی سنوں؟ میں تو اپنے آپ کو مملوک سمجھتا ہوں، وہ میرا مالک ہے. اور واقعاً ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ محراب کوفہ سے علی کہہ رہے ہوں انت المالک وانا المملوک. پوری دعا ہے امیر کائنات کی جو محراب کوفہ کی ہے، انت الرازق وانا المرزوق، انت الخالق وانا کیا مطلب ہے؟ زبان پہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اسی لیے دہرا رہے ہیں تاکہ وہ ملکیت سمجھ میں آئے. یعنی انسان اپنے نام میں قائل نہ. دوسرا مسئلہ سب سے زیادہ سنگین ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا، وہ کیا ہے؟ مال میں ملکیت کا قائل نہ ہونا.
یعنی یہ جتنا بھی جس کے پاس ہے میرا مال ایک مرحلہ ہے، اس کا مال دوسرا مسئلہ ہے. ملکیت مال میں کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ملکیت مال کا قائل نہ ہونا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حق کس نے دیا ہے کہ یہ کہوں کہ میری ملکیت ہے، اسے ثابت کریں. ملکیت اعتباری تو ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کہیں گے بھائی سب کا مال سب کا ہے. اللہ کا ہے چلو وہ جیسے ٹرین میں لکھا ہوتا ہے یہ قومی ملکیت ہے، جو چاہے کرو اس کے ساتھ، وہ نہیں کہہ رہا. اپنے مال کو اعتباری نہیں حقیقی طور پر اپنا سمجھنا. جو اپنے مال کو حقیقی طور پر اپنا سمجھنے لگے یہ مملوک ہے یا مالک ہے. سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے جو بندگی سے دور کرتا ہے یہی ہے نا مال. وہ شخص جو اپنی ملکیت کا قائل ہو جائے کہ یہ حقیقی ہے مال میرا، کبھی ممکن ہے کہ وہ پھر اسے کہو کہ انفاق کرو، خرچ کرے گا؟ وہ جس نے اس سے زیادہ اپنا تعلق ملکیت کا بنا لا ہو. البتہ بے وقوفی یہاں یہ ہوتی ہے کہ جس کو ملکیت سمجھ رہا ہو، جس کو وہ ملکیت سمجھ رہا ہوتا وہ ملکیت نہیں رہ جاتی. جیسے ہی مال کو آپ نے حقیقی ملکیت سمجھی فوراً وہ آپ کی ہو گئی مالک، پتہ بھی نہیں چلا. جسے آپ ملکیت سمجھ رہے تھے وہ مالک ہو گئی، آپ اس کے مملوک ہو گئے. یعنی ہونا چاہیے کسی کی ملکیت، ہو گئے کسی کی ملکیت، بجائے ملکیت کو ملکیت رکھنے کے اس کے مملوک بن گئے. بنیں گے نہیں بنیں گے؟ جتنی غیر اعتباری چیزیں ہیں جیسے ہی ان سے اگر آپ نے حقیقی ملکیت کا تعلق جوڑا وہ پھر ملکیت نہیں رہتے، پھر وہ مالک ہو جاتے ہیں، ہم مملوک ہو جاتے ہیں. اب سوچئے پیسے کا بندہ، عبد الروپیہ، عبد الڈالر، آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی ملکیت ہے؟ جی نہیں، مالک بنا لیا ہے آپ نے اس کو اپنا. اب مسئلہ کیا ہے؟ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے. تو خرچ کرنے میں ظاہر ہے ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے بے پناہ مثالیں ہیں خرچ کرنے والی، ابھی بھی موجود ہیں اسی بارگاہ میں، آپ سب خرچ کرنے والے ہیں. لیکن بحث یہ ہے کہ یہ جو خرچ نہیں کرتا وہ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے نہیں پتا. پہلا مسئلہ تو یہ وہ سمجھتا ہے کہ ملکیت. تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے خرچ کروں گا تو کیا ہوگا، بڑھے گا کم ہوگا. یہ پیسہ کمانے کے بعد اس کو بلڈ پریشر اسی لیے ہوا ہے، اس خوف سے کہ ختم نہ ہو جائے، خرچ نہ ہو جائے. ابھی بجائے اس کو خرچ کرنے کے کیا روکے ہوئے، اس کو روکے ہوئے بجائے خرچ کرنے کے. اچھا جب آتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اب جب جاتا ہے تو کیا پریشانی ہوتی ہے. دوا خریدنے پہ بھی مشکل ہو رہی ہے اپنے لیے دوا، یعنی اپنی صحت بھی اس پہ قربان کر رہا ہے. اس کے نزدیک پیسے خرچ نہ ہو، دوا بھی لینا نہ پڑے. یہ کیا کر رہا ہے پیسہ اس کے ساتھ؟ کیا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا پیسہ، اس کو چھوڑیں. ابھی زندگی میں کیا کر رہا ہے، پرسنل اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. دوسرے پوری زندگی کمانے میں خرچ کی، بہت، اگر ابھی اس کو رنگ دے دیں عبودیت کو تو کیا کہنے، لیکن پوری زندگی خرچ کی. اس سے پوچھو تمہاری پرسنل لائف کہاں ہے؟ تم نے خود کو، یہ میں دنیاوی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، تم نے پوری زندگی میں کتنی راتیں سکون سے گزاری، کتنی راتیں جو سکون سے گزاری ہیں. اور کہیں خدا نہ خواستہ کراچی میں رہ رہا ہو اور ایک بریف کیس لے کے نکلے، وہ مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ ہے آپ کو یہ خرچ کرنے میں افسوس کیوں ہوتا ہے، آنے میں خوشی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کے بات بچوں کو پوری طرح سے پہنچے. تاکہ آپ یہ بتائیے ایک بڑی برانچ جس میں ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہے، ملین اور بلینس کی جو ہے نا ٹرانزیکشن ہوتی ہے، پیسے آتے جاتے ہیں، یہ بتائیے یہ کیشیئر آنے پہ خوش کیوں نہیں ہوتا؟ دینے پر افسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں ہے پن پوائنٹ، کہاں ہے؟
جانے پہ اس کو افسوس نہیں ہوتا, آنے پر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ 1 روپے کو بھی اپنا مال نہیں سمجھتا. آیا تو اس کا, گیا تو اس کا. اب آپ بتائیے, اگر انسان اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے, اڑانے لٹانے کی بات نہیں کر رہا, نان ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا کہ بس گھر کے باہر ہی جو ہے نا وہ آپ اپنا وہ جو ہے نا وہ دراز رکھتے ہیں جس میں پیسے رکھتے ہیں, اس کو نہیں کہہ رہا میں. ملکیت بھی اگر ہے تو اللہ کی جانب سے ہی اللہ نے دیا ہے مال, خرچ کرنے میں افسوس نہیں ہوگا. ایک مثال دوں, یقیناً آپ محظوظ ہوں گے, خرچ کرنے میں محظوظ نہیں ہوگا. جناب محسن قراتی نے تفسیر نور میں یہ مثال دی ہے, کہا پروردگار کے بندے خرچ کرنے میں پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ نقصان ہوگا. کہا نقصان کہاں ہوگا؟ کہا نقصان ہوگا, پیسہ کم ہوگا. کہا نہیں, ایسا نہیں ہوتا, پیسہ بھی بڑھتا ہے. آپ جائیے ان لوگوں سے انٹرویو لیجئے جو ریگولر خمس نکالتے ہیں. جو لوگ ریگولر خمس نکالتے ہیں ان سے بتائیے, پوچھئے کہ بھائی پچھلے سال جو خمس نکالا تھا وہ اور اس سال جو نکالا بڑھا کم ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب خرچ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ مثال اللہ نے ایسی قائم کر دی ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے خرچ کر کے. انہوں نے کہا ختیجہ کو جانتے ہو؟ کہا جناب ختیجہ کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں. کہا ختیجہ نے کیا کیا؟ جو خرچ کیا نقصان ہوا. جملہ سنیے ان کا اور محسوس کیجئے, ہمیشہ خرچ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ختیجہ اس کو کہتے ہیں جس نے کثیر خرچ کیا کوثر لے لیا. اب آپ بتائیے, جناب خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام صرف کما رہی تھی؟ یہ خود یہاں حل ہونا چاہیے مسئلہ. کمانا بری بات ہے, ایک زیادہ کمانا بری بات ہے. روایت تو یہ کہتی ہے کہ ایک دروازے سے اگر فقر داخل ہوتا ہے ساتھ ساتھ پیچھے اس کے کفر داخل ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ معانی اور مفاہیم خلط ہوئے ہیں. ایک دیندار کے سمجھ میں صرف یہ آتا ہے بھائی کمانا نہیں ہے, کمانے سے جو ہے نا زہد جاتا ہے, کمانا جو ہے وہ تقوی کے خلاف ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے تصور دیا ہے؟ اگر کمانا بلکہ بہت زیادہ کمانا مذموم اور قابل مذمت ہوتا تو پروردگار ختیجہ کے فعل کو اپنا فعل نہ کہتا. اے حبیب تم تنگ دستے, ہم نے تمہیں غنی کیا, غنی ہوئے ختیجہ کی مال سے, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے غنی کیا. یہ مدد کرتا اللہ, پھر اللہ کو مدد کرتا پھر اس طریقے سے کیوں کرتا؟ اگر البتہ خود بذات فی نفس نفیس کمال ہے, نہ پیسے میں کہاں دخالت ہے. اب بتائیں, لوگ کہتے ہیں کہ بغیر پیسے کی زندگی نہیں گزر سکتی, اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, لیکن حقیقت نہیں ہے یہ. فیملی کے اندر, فیملی میں اگر غربت آ جائے تو بے سکونی آتی ہے, پیسہ آ جائے تو سکون آتا ہے. جب پیسہ آتا ہے تب بھی بے سکونی لاتا ہے, اور جب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے فی نفس سے پیسے میں مشکل تھوڑی ہے. اگر کمانا ہی برا ہوتا ہے تو یہ خمس دینے کے مسائل کیوں, زکوٰۃ دینے کے مسائل کیوں, غربا پہ تقسیم کرنے کے مسائل کیوں؟ اللہ کا پسندیدہ فعل ہے کسب معاش, لیکن براہ راست پیسے کو دخالت حاصل نہیں ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہو تو انسان کمال پر نہیں پہنچ سکتا. میں مثال آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں, آپ اہل نظر ہیں. پروردگار نے جہاں مالدار خاتون کو عزت دی ہے وہاں ایک کھجور فروش کو بھی کہاں لے گیا ہے پروردگار اس کو؟ جناب میثم تمار کو کھجور بیچنے کیا ویلیو ہے اس کی معاشرے کے اندر؟ اس کا مطلب براہ راست پیسے کی دخالت نہیں ہے کمال میں.
پیسہ براہ راست انسان کو نہ کمال تک لے جا سکتا ہے نہ نیچے لے جا سکتا ہے. یہ انسان کی اپنی قلبی کیفیت ہے. آیا تم کماتے وقت، اور 3 مرحلے ہوتے ہیں نا، کمانا، خرچ کرنا اور بچانا، تینوں صحیح ہیں. بھائی سیونگ جو ہوتی ہے، کہاں منع ہے سیونگ کا، کس حد تک سیونگ یہ مسئلہ ہے. کیسے کمانا یہ مسئلہ ہے. کیسے خرچ کرنا. ایک بلب ایک امام بارگاہ کو دے رہے ہیں اور جو ہے نا سیلفش کھینچ رہی ہے اس کی، سیلفی نہیں. اچھا یہ بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب تک آپ کی صحیح ڈائمنشن بندگی کی کلیئر نہیں ہے، گڑبڑ رہے گی. جب تک ہم صحیح ڈیفینیشن اور صحیح چیزوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، مشکل ہوتی چلی جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کرنا کیا ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، سب چیزیں خراب ہو رہی ہوں گی. تو جو مال کا سلسلہ تھا، مال کے سلسلے سے بھی یہی ہے. مال میں کیا ہے؟ مال میں ملکیت کا مسئلہ ہے. اب ملکیت کا مسئلہ ہے تو نفی کیسے کریں ملکیت کی؟ میں نے عرض کیا کہ اپنا نہیں سمجھنا ہے. خوب کمائیے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خوب کمائیے، خوب خرچ کرنے کے لیے. کہا نمونہ عمل کون ہے؟ کہا خدیجہ، ولایت کی راہ میں کمایا، ولایت کی راہ میں خرچ کیا. کچھ اور سوچتا ہی نہیں. کما اس لیے رہے، اس لیے کما رہے، اس لیے کما رہے ہیں کہ خرچ کریں. اور ہمارے، یہ بھی آپ کے لیے کہتا چلوں، ہم سے زیادہ خرچ کرنے والی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے. اور ظاہر یہ مال ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے وہی خرچ کرواتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی خرچ کرواتا ہے. کسی اور دنیا میں طاقت ہے کہ 40 برپا کر لے. مال کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کی نفی کا مسئلہ ہے. ملکیت کی نفی کا مسئلہ ہے کہ میں اپنا نہ سمجھوں. پھر دیکھیں کیسے زندگی کے اندر جو ہے نا نکھار ہے. پیسہ بڑھے گا، آخرت تو اپنی جگہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کم، پیسہ ویسا کم نہیں ہوتا ہے، پیسہ بہت بڑھتا ہے. البتہ توجہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ صرف پیسہ بڑھے، اس لیے بڑھے کہ خوب خرچ کر سکوں. جو بھی پلان لے کے بیٹھتے ہیں اس میں بات کہاں پھنس جاتی جا کے؟ بجٹ پہ. تو کون حل کرے گا؟ کمانے والے. کمانے والے اس لیے کہ خوب کماؤ تاکہ خوب خرچ کرو. اپنے اوپر منع ہے خرچ کرنا نہیں ہے ایسا. یہ وہ مسائل ہیں جو ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیے، ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. اپنے اوپر کیوں منع ہوگا؟ مثلا مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے اور آپ کے پاس 2 آپشن ہوں، ایک پڑوسی کو دینا ہے، ایک آپ کا سگا بھائی پریشان ہے. لوگ کہیں گے کہ بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. لوگوں کو چھوڑیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے بھائی پہ خرچ کرو. چھوڑ دیتے بھائی کو. یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، لوگوں کے بندے ہیں. کتنی باریک سی لائن ہے. زندگی کی مہارت سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے کتنا آسان مسئلہ ہے کہ اپنی ملکیت کا انکار. اچھا یہ کافی ہے اپنی ملکیت کا انکار؟ بس میں لفظ بندگی کا ایک معنی کر کے بات کو اپنے تمام کروں. عبدیت اور بندگی میں 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. ہمارے ذہنوں میں صرف انکار ہوتا ہے کہ بھائی بندگی میں صرف انکار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بندگی میں فقط انکار شامل نہیں ہے، بندگی مرکب ہوتی ہے انکار اور اقرار سے. خالی یہ تھوڑی ہے میں کہوں کہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہو، یہ کافی تھوڑی ہے کہ میں کہوں میری ملکیت نہیں. پہلے کہوں کہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ انکار کروں، پھر یہ کہوں کہ یہ اس کی ملکیت ہے. عرض کرتا ہوں کلمہ طیبہ کے کتنے جز ہیں؟ کلمہ طیبہ کے کتنے جز ہیں؟ 2. پہلا کیا ہے؟ لا الہ. دوسرا کیا ہے؟ الا اللہ. یعنی کیا؟ لا الہ کہہ کے انکار، الا اللہ کہہ کے اقرار. اس کے علاوہ نہیں ہے بندگی.
زندگی جتنی بھی ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، اس سے باہر نہیں ہے. کیا ہے؟ لا الہ. اس میں بھی 3 تصور کم از کم پائے جا سکتے ہیں اس لا الہ میں. ایک وہ تصور ہے جو کہتا ہے واقعی اقرار تک جاتا ہی نہیں کہ لا الہ، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے. آج کل بہت ایتھیسٹ اور یہ سارے جو نمونے چل رہے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ اگر خدا ہے تو یہ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو کہاں مر گئے؟ روک تو رہا ہے. یہ کون روک رہا ہے اس وقت؟ خدا ہی تو روک رہا ہے. پوری دنیا میں جو ظلم کا جھٹکا لگا ہے اس وقت، یعنی کم از کم اس جنگ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اب تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم کہہ رہے تھے خدا ہوتا تو روکتا، اب روک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہے لا الہ نہیں، کوئی خدا ہی نہیں ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے نا؟ الا اللہ، یعنی کیا ہے؟ دوسرے بھی ہیں، یہ بھی ہے. پیغمبر کو آ کے کیا کہا تھا؟ بھائی 360 ہے، ایک اور صحیح، یہی کہا تھا نا کہ 360 ہیں، تمہارے خدا کو بھی مان لیتے ہیں. پیغمبر نے کہا ہمارا دین پہلے نہ ماننے سے شروع ہوتا ہے. ہمارے دین کا آغاز پہلے نہ ماننے سے شروع ہوتا ہے، پھر ماننے تک بات جاتی ہے. اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں تو برا کیوں لگے گا؟ دین کا آغاز تبرے سے ہوتا ہے. دین کا آغاز تبرے سے ہوتا ہے، اور تبرے کے ساتھ ساتھ الا اللہ کے ذریعے تولا سے ہوتا ہے. نہ تبرہ کافی ہے فقط، نہ تولا کافی ہے فقط. لا الہ. لیکن ہمارے تبرہ کے مصادیق میں تو بھی بات سے شروع ہوتی ہے نا بات. اللہ کا دشمن بھی کتنا برا لگتا ہے تمہیں، ہمیں ایک سا لگنا چاہیے نہیں چاہیے؟ جیسے اقرار میں، یعنی اگر ہم 3 جز کریں، ہمارے مکمل جو ایمان کو مکمل کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ مکمل ہوتا ہے نا، یہاں پورا ہوتا ہے. کہا علی ولی اللہ کا جو منکر ہو بے شمار، اور محمد رسول اللہ کو جو نہ سمجھے، اسی طریقے سے کہنا ہے نا. جو لا الہ میں گڑبڑ کر رہا ہو تو مسئلہ ہے کوئی؟ بالکل مسئلہ ہے. کسی بھی جز میں ادھر ادھر کرے گا مشکلات آنی شروع ہو جائیں گی. اب کہتے کیا ہے؟ وہ یہ طے ہو گیا ہے کہ مولا کو اللہ نے کہا ہے علی تم میرے دشمنوں کو دیکھو اور میں تمہارے دشمنوں کو دیکھوں گا. بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو سوچو جو اللہ جسے دیکھے، جس علی کو ایک لمحے کے لیے لا الہ پسند نہ ہو، اگر کوئی علی کی وجہ سے معاذ اللہ توحید میں رکھنا اندازی کر رہا ہو، کتنا خطرناک ہو جائے گا اس کے لیے. مولا کائنات سیدھا سا پکڑیں گے، سیدھا. بقول ہمارے استاد شہید کے، ان کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ہے نصیری بھی دشمن حیدر. وہ کہتے ہیں ہے نصیری بھی دشمن حیدر، دوستوں میں شمار مت کیجو. البتہ یہاں لا الہ الا اللہ سامنے آ گیا، اس وقت یہ لفظ ہے پورا کرنا ضروری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غالیوں پہ بھی لعنت بھیجیں بے شمار، لیکن مقصروں پہ بھی لعنت بھیجیں بے شمار. کہیں ایسا نہ ہو افراد و تفرید ہو جائے، کہیں افراد و تفرید کا شکار ہو. تو لا الہ سمجھنا ہے پہلے. یہ انکار، اے حبیب ایسا کرو ہم 360 کو بھی مان رہے تمہارے والے کو ہے نا، یہ نہیں چلے گا. اب یہ الہ کا مسئلہ خالی ایک وہ مٹی کا بت تھوڑی ہے جس کا انکار کرنا ہے. یعنی وہ یہ کہیں گے بھائی مٹی کے بت پر ہم آج سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم تم اور مٹی کے بت کو نہیں ماریں گے، لیکن پھر بھی کچھ ہے. البتہ فیوڈلز کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ کی خدمت میں نوجوانوں کی خدمت میں سوال رکھوں، آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو کعبے میں بت کو پوچھتے تھے بڑے لوگ، اس زمانے کے جو فیوڈلز تھے، بڑے بڑے جو تھے، ابو سفیان، ابو لہب، یہ سارے جو بتوں کو پوچھتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے واقعاً بت کو پوچھتے ہوں گے؟ ممکن ہے یہ جو فیوڈلز ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ بت کے آگے سر جھکاتے ہوں حقیقتاً؟ نہیں، ایسا نہیں ہے دوستو. یہ جتنے فیوڈلز ہوتے ہیں انہیں چاہیے ایک میڈیم،
یہ اس میڈیم کے ذریعے سے اس کے سامنے لوگوں کو جھکاتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنی خدائی چاہتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ڈالر کے محتاج بنو، تو بحث ڈالر کی نہیں ہے، ڈالر کو محض میڈیم بنایا جا رہا ہے، بدھ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سارا صہیونزم چاہتا ہے کہ ان کے آگے جھکو، لیکن وہ جو علی کا غلام ہو وہ کہے گا کہ نہ ہم پہلے جھکے نہ بعد میں جھکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ہمیں سمجھایا ہے بتوں کے آگے جھکنا نہیں، توڑنا۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی انکار اور اقرار کا اگر سمجھ میں آ گیا، ایک لفظ کہہ دوں بات تمام کر دوں، بات بہت طولانی ہو گئی۔ انکار اور اب کربلا کو دیکھیے، صرف جلدی سے کہہ دوں بغیر کسی مقدمے، کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ اقرار سے، انکار سے؟ کربلا کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ کہا انکار سے ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کربلا کا آغاز بندگی سے ہوا ہے، ملکیت کے انکار سے ہوا ہے۔ حسین ابن علی سے بیعت کا سوال ہوا، کس کی؟ کس کی بیعت کا سوال ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ امام حسین فقط یہ شخص سے یزید کی بیعت کرنا نہ چاہ رہے ہوں، نہیں، کہا یہ بتا، یہ فقط ہاتھ ہے، نظام نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے۔ یعنی کیا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ یعنی کیا؟ مولا نے پورا نظام دے دیا، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ ہم نظام کے جو بھی عبودیت کے سامنے آئے گا، ہم اس کے سامنے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، شاید پتہ ہے، معلوم ہے اقرار کہاں ہوا؟ اقرار کہاں ہوا؟ کربلا میں سجدہ آخر ہے کہ نہیں؟ انکار سے شروع ہوئی بندگی، کربلا کا آغاز انکار سے ہے، اور ظاہری طور پر اختتام کہاں ہے؟ سجدہ معبود میں، سجدہ پروردگار میں اقرار۔ واقعاً کسی نے خوب کہا، علامہ ذیشان ارتباطی کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے فقط انکار دیکھا۔ کیا کہا؟ حقاق کیا مطلب؟ فقط انکار کی بنا امام حسین ہے؟ کہا انہوں نے ایک زاویہ دید سے فقط انکار کو دیکھا، تو کیا کہا؟ حقاق بنا لا الہ ہست حسین۔ کہا اقبال نے فقط اقرار دیکھا، اقبال نے فقط اقرار دیکھا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھا دیکھا، انہوں نے آدھا دیکھا۔ ان کا زاویہ دید انکار پہ تھا، ان کا زاویہ دید اقرار پہ تھا۔ کہا لیکن خمینی ابو شکن جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے دونوں کو جمع کر کے کہا کہ نہ روس نہ امریکہ، دونوں کا انکار کر کے کیا کہا؟ کہا اقرار کر کے کہا کہ ہم جو کچھ بھی رکھتے ہیں سب محرم و سفر سے۔ یعنی کہ انکار کے ساتھ اقرار کو جوڑ کے خمینی نے بتایا کہ حسین انکار اور اقرار کے مجموعے کا نام ہے، نہ انکار نہ فقط اقرار۔ سمجھنے کی بات ہے، کربلا کا آغاز ایک انکار ہے عبودیت سے غیر خدا کی، اقرار معبود حقیقی کا اقرار، سجدہ معبود حسینی، سجدہ آخر حسین ابن علی۔ اقرار کیا ہے امام حسین علیہ السلام؟ الا اللہ، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اقرار عبودیت۔ مالک یہ بندہ تیرے حوالے، یہ بندہ تیرے حوالے۔ منظر ہے مقتل کا، معلوم ہے جب آپ زین سے زمین پہ آئے، زین سے زمین پہ آئے، معلوم ہے کیا ہوا؟ مقتل کہتا ظاہر ہے پورا بدن آپ کا زخمی ہے، لیکن حسین معلوم ہے کس فکر میں؟ مقتل کہتا ہے جو ممکن ہوا سید الشہداء سے آپ نے ریت کربلا کو جمع کرنا شروع کیا، نہیں معلوم کیسے، نہیں معلوم کیسے، کیا عالم تھا حسین کا ہمیں کیا معلوم،
لیکن مقتل یہ کہتا ہے کہ جمع کر کے کتنی جمع کی ہوگی اس کا بھی نہیں پتا. پتہ ہے بدن تیروں پر ہے لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ریت کو جمع کر رہے ہیں. ریت کو جمع کرتے کرتے معلوم ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ رخسار رکھا اور شروع کیا الہی لا معبود سواک، میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر معلوم ہے تکرار کس چیز کی شروع کی؟ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین کی تکرار شروع کی. حسین نے کچھ دیر میں حسین نے سنگینی محسوس کی. مقتل کا جملہ ہے الشمر جالس علی صدرہ، نہیں معلوم کیسے سوار ہوا ہے سینے پر یہ ملعون. مولا نے کہا تجھے معلوم ہے یہاں رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، یہ صدر قرآن ہے جگہ جہاں تو بیٹھ گیا. حسین ابن علی کے ساتھ پھر جو بے حرمتی کی عزیز شمر نے، مقتل کہتا ہے پہلے خشک گلے پر خنجر پھیرا نہیں ہے، مارنا شروع کیا. گلا اتنا خشک ہے کہ گردن کٹتی نہیں. اس ملعون کو غصہ آیا، اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ حسین ابن علی کو پلٹ دیا. پشت گردن سے ضربے لگانی شروع کی. پشت گردن سے اتنی ضربے لگائیں کہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، آندھیاں چلنی شروع ہوئی. منظر آپ نے سنا ہے عصر عاشور، سیدھی جناب زینب جو تلے زینبیہ پہ آنا سنا ہے نا آپ نے. مقتل کہتا ہے جب آندھیاں چل رہی تھیں، جب تلے زینبیہ سے پلٹ کے گئی ہیں، معلوم ہے جناب امام سجاد کے خیمے میں گئی. اٹھو بیٹا دیکھو ہو کیا رہا ہے. پھپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے. مقتل کہتا ہے جناب امام سجاد کو سہارا دیا جناب زینب نے. امام سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائی. جناب زینب نے جا کے خیمے کا پردہ ہٹایا. سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھپھی اماں بابا کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا. اللہ اکبر. عزیزو نہ سن سکو گے عزیزو، یہ حسین کا سر چڑھا ہے، یہ حسین کا سر ہے جو نیزے پہ چڑھا ہے. معلوم ہے جب شام غریمہ گزر گئی نا تو انہوں نے کیا کیا؟ ملعونوں نے انہوں نے کہا لاؤ نیزے لے کے آؤ. پسر سعد نے حکم دیا لاؤ نیزے لے کے آؤ. کسی نیزے پہ اکبر کا سر چڑھایا، کسی سر پر کسی نیزے پر جناب قاسم کا سر چڑھایا. ارے نہیں معلوم کس نیزے پہ عباس کا سر چڑھایا. لیکن عزیزو غضب ہو گیا جب یہ ملعون کہتا ہے ارے وہ چھوٹے بچے کا سر کہاں ہے؟ کہاں اسے حسین نے خیمے کے پیچھے دفن کر دیا تھا. کہاں مجھے وہ سر چاہیے، میں اس سر کو بلند کروں گا. کیا ہوا عزیزو؟ گھوڑا سوار تیار ہوئے، نیزے ہاتھ میں ہے، کربلا کی ریت میں نیزے مارتے جا رہے ہیں. دعا کرو کہ رباب نہ دیکھ رہی ہو، ارے ماں نہ دیکھ رہی ہو. مقتل کہتا ہے ایک نیزہ جو زمین میں گیا، اصغر کا جنازہ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. ماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. ماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. ماں بھائی بھائی
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ تم جو زلفیں سوارا کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا۔ سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گر کر چھری چلاتا رہا۔ تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا۔ ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے، دین اسلام میں ذبیحہ تک ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے ہے۔ 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہیں گیا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔